الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، ابھی تک غزوہ احد ہی کا ذکر چل رہا ہے، اور آج کا جو مضمون ہے وہ دوسرے الفاظ میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو اس سبب سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو صدمہ بہت تھا، اس لیے بار بار ان کی تسلی فرما رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی مضمون دوبارہ بیان کیا جاتا ہے اس میں کچھ نئی باتیں آ جاتی ہیں، تو ان نئے فوائد کی وجہ سے، ان نئے مضمون کی وجہ سے اس کو پھر دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، مزہ آوے یا نہ آوے، لیکن اس قدر فائدے کی چیزیں ہیں، اس قدر فائدے کی باتیں ہیں یہ کہ اس سے زیادہ فائدے کی باتیں ہمیں کہیں مل نہیں سکتی، اور اگر ہم ان کو اچھی طرح دھیان سے سمجھیں اور بعد میں ان میں غور کریں تو ہمیں جن مشکلات اس کا سامنا ہوتا ہے ان سب کا جواب یہاں مل جاتا ہے۔ جو غلط فہمیاں ہیں اور عام ہو رہی ہیں وہ سب یہاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں اس مضمون میں خاص طور سے ان نئی باتوں پر توجہ دوں گا جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ کیا ہوا جب تم کو کچھ تکلیف پہنچ گئی حالانکہ تم اس سے 2 گنی تکلیف پہنچا چکے ہو؟ تسلی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو۔ غزوہ احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے، تو اس سے پہلے غزوہ بدر میں تم اس سے 2 گنی تکلیف ان کو پہنچا چکے ہو کہ 70 آدمی ان کے مارے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تھے۔ تو اس سے آدمی کو تسلی ہوتی ہے۔ دشمن کو جب تکلیف پہنچتی ہے، دشمن کا جب نقصان ہوتا ہے تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے۔ تو ان کی تسلی کے واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بہادری اور حوصلے کی تعریف کرنے کے واسطے تم نے کہا کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ قلتم انى هذا، تم نے کہا کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی کہ غزوہ احد میں ہمارے 70 آدمی شہید ہو گئے اور کتنوں کو زخم لگے اور کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے گا کہ یہ تمہاری ہی طرف سے ہے۔ یہ مصیبت تم پر کہاں سے آ پڑی؟ یہ مصیبت تم پر آ پڑی تمہاری ہی طرف سے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر خاص طور سے
یہی بات سمجھنے کی ہے۔ یہ جو غزوہ احد میں شکست ہوئی اور 70 آدمی شہید ہوئے اور دوسرے نقصانات پہنچے، اس کا سبب تم خود ہو اور کوئی دوسرا نہیں، بلکہ اس کا سبب تم خود ہو، اس لیے تکلیف تمہیں پہنچی۔ تم نے یہاں پر کچھ ایسے کام کیے، اور دیکھو صحابہ کی شان میں ہم اگر کہیں تو یہ اچھی بات نہیں، مناسب نہیں، لیکن چونکہ اب یہ اللہ کی بات کی ترجمانی کر رہے ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تم نے اس میں کچھ ایسی حرکتیں کی جن حرکتوں کی بنا پر تمہیں یہ تکلیف پہنچی۔ یوں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، قل هو من عند انفسکم۔ یہ اور وہ حرکتیں کیا ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ باتیں کیا ہوئی۔ ہاں تو دوستو، ان میں جو سب سے بڑی بات بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس درے پر، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ تھا، اس پر جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو متعین کیا گیا تھا وہ وہاں پر باقی نہیں رہے، زیادہ تر وہاں سے چلے آئے، اور جو کچھ وہاں باقی رہے، موجود رہے، وہ شہید ہو گئے۔ اور ادھر سے آ کر خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا، افراتفری مچ گئی۔ اور پھر بھی کچھ باتیں ہوئی تھی جو پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس کا سبب تم خود ہو، بات یہاں تک ہو گئی، اور یہاں تک آپ نے بات سمجھ بھی لی۔ لیکن ہم سب صرف یہیں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ آگے بھی چلیں گے تاکہ اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہو۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اجی بس کیا ہوتا، اللہ کی مرضی، بس اللہ کی مرضی ہے۔ ہم لوگ یہ جملہ بہت کثرت سے بولتے ہیں۔ اگر ہم اس لب و لہجے کو دیکھیں، اگر ہم اپنے اس لب و لہجے کو سمجھیں اور اس لب و لہجے کا مطلب سمجھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ میری تو کوئی غلطی نہیں بھائی، میں نے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر رکھا، یہ تو جو بھی کچھ کرا اللہ میاں نہیں کرا، اللہ میاں کی طرف سے ہوا جو بھی کچھ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ میرے تو بس کی کوئی بات نہیں، کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، بے شک سب کچھ وہی ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے، بے شک وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن آپ اس سے پہلے ایک بات سمجھو، بیمار اللہ کرتا ہے اور تندرستی بھی اللہ ہی دیتا ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یوں نہیں کہا کہ اللہ جب مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر اللہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا کی نسبت کی اللہ کی طرف اور بیمار ہونے کی نسبت کی اپنی طرف۔ اتنی بات سمجھ گئے بھائی آپ؟ بیمار ہونے کی نسبت کی اپنی طرف اور شفا اور تندرستی کی نسبت کی اللہ کی طرف۔ ادب یہ ہے کہ نعمت کی، راحت کی نسبت کرو اللہ کی طرف، اور جو تکلیف پریشانی آوے اس کی نسبت کرو اپنی طرف۔ لہذا اس لب و لہجے کے ساتھ آدمی خود اپنی زبان سے کہے کہ بچی اللہ کی مرضی، اور یوں کہے کہ بس سب کچھ اللہ ہی کا کیا، میں نے تو کچھ کیا نہیں، بس میری تو کوئی غلطی نہیں، میں نے تو سب کچھ کر لیا جو کچھ کرنا چاہیے تھا، تو یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس مثال سے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن وہ بات میں نے مثال ہے وہ تو قرآن پاک کی ہی ہے،
وہ ایک مثال سے سمجھائی. اب میں یہ بات آپ کو ایک آیت شریفہ سے دوسری آیت شریفہ سے سمجھاتا ہوں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو بھلائی تجھ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو تکلیف اور برائی تجھ کو پہنچتی ہے وہ خود تیری طرف سے پہنچتی ہے. اب یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسا آئے گا سمجھ میں. اس تکلیف اور پریشانی کے پہنچنے میں کوئی نہ کوئی ہمارا دخل ضرور ہے، کوئی نہ کوئی چوک ہماری طرف سے ضرور ہوئی ہے، اس واسطے میں وہ تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی. یہ بیماری کا علاج اچھی طرح سے نہیں کیا، اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، پرہیز نہیں کیا، وقت پر دوائی نہیں کھائی، وغیرہ وغیرہ. بہرحال کوئی نہ کوئی چوک، کوئی نہ کوئی حرکت وہ ہماری طرف سے ہوگی، تب ہمیں تکلیف پہنچے گی. بخلاف بھلائی اور خیر، بھلائی کے، نعمت کے. تو ایک کام کے صحیح ہونے کے واسطے اور ایک نعمت کے حاصل ہونے کے واسطے، ایک مقصد کا پورا ہونے کے واسطے جتنے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، انسان عام طور سے ان سب کو اکٹھا نہیں کر پاتا. اس میں اگر وہ اسباب سب جمع بھی ہو گئے تو اللہ کا فضل شامل ہے، اور اگر اسباب میں کمی رہ گئی اور اسباب کی کمی کے باوجود وہ مقصد حاصل ہو گیا تو اللہ کا فضل ہے. تو دو باتیں یاد رکھیے گا. نمبر 1، نعمت کے حاصل ہونے میں جتنے اسباب کی ضرورت پیش آتی ہے ان سب کا اکٹھا کرنا یہ انسان کے بس سے باہر ہے. اگر نعمت ملتی ہے تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے. پہلے میں نے ایک مثال دی تھی آپ کے سامنے اور وہ آپ کو یاد آ گئی ہوگی. بچہ دماغدار بھی ہو، اس کی سمجھ بھی بہت اچھی ہو، اس کی میموری بھی بہت اچھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق بھی ہو، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کے پاس وسعت اور گنجائش بھی ہو، پیسے کی بھی، اس کو وقت بھی دے دیا جائے کہ پڑھ تو چاہے 40 سال تک پڑھ. ماں باپ کو اس کو اچھا ٹیچر، اچھے استاد بھی مل جائے، اچھا اسکول بھی مل جائے، اچھا ماحول بھی مل جائے. یہ سب عام طور سے کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اگر یہ سب جمع ہو گئی تو محض اللہ کے فضل سے، اور ان سب میں، اور ان میں سے کچھ میں کوتاہی رہ گئی اور پھر بھی کام بن گیا تو اللہ کا فضل سے. اور اگر کمی رہے گی، مقصد پورا نہیں ہوگا تو ہماری ضرور کہیں نہ کہیں کمی آئے گی. بچے میں دماغ تو بہت ہے لیکن کھلاڑی اتنا پکا کہ بس استاد جب بتا رہا، جب وہ نیچے میں موبائل سے کھیل رہا، گھر جب آگے بیٹھا، جب 100 بہانے، میرے تو سر میں درد ہو گیا، میری تو ٹانگ میں درد ہو گیا، مجھے تو نیند آ رہی، بس کرتا ہی نہیں کام. تو اب ایسے دماغ سے یا ایسے حافظے سے کیا بات کا کہیں بات بنے گی؟ نہیں بننے. دیکھو اس مثال سے بھی آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس واسطے اس کا لحاظ رکھو کہ اللہ کی طرف اللہ کی بے ادبی نہ ہو، اللہ کی شان میں بے ادبی نہ ہو. یہ ہمارا جو لب و لہجہ ہے، بس جی اللہ کی مرضی، اس میں ذرا اچھا نہیں لگتا. بات سمجھ میں آگے ہوگی آپ کی دونوں سے. ایک بات اور بتاتا ہوں میں آپ کو. ہمارے کیرانے میں تھے، آپ سب جانتے ہوں گے، وکیل سعید احمد صاحب قریشی، اچھا آدمی تھے. انہوں نے اپنے قصہ سنایا کہ میں نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس خط لکھا کہ فلاں تاریخ میں آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں، اتنے دن میں ٹھہروں گا. تو حضرت کی طرف سے اجازت آ گئی کہ آپ آ جائیے. لیکن میں ان دنوں میں پہنچ نہیں سکا، تو میں نے دوبارہ خط لکھا اور دوسرے وقت میں پھر وہاں آنے کی اجازت چاہی.
اور اس میں ایک بات یہ لکھی کہ ان دنوں میں موسم خراب تھا، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ موسم خراب تھا، حضرت نے جو لکھا نا موسم خراب تھا، وہاں لکھا کہ موسم خراب نہیں ہوتا، ہاں کبھی بادل ہوتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، لیکن موسم خراب نہیں ہوتا۔ اور یہ موسم خراب ہونا گویا کہ اللہ کی شان میں ایک طرح سے بے ادبی ہوئی۔ بس امید ہے کہ آپ نے میری بات خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے نعمت پہنچتی ہے، انسان سب اسباب کو جمع کر لے بہت مشکل ہے، سب اسباب میں کامیابی بھی مل جاوے بہت مشکل ہے، اور جو کوئی نقصان کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس میں اکثر و بیشتر انسان کی اپنی کوئی چوک، اپنی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ناکامی کی نسبت اپنی طرف کرے اور کامیابی کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ دیکھو قل هو من عند انفسکم سے سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور دوسری آیتوں سے حدیثوں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری کوتاہیوں کے باوجود وہ تم کو کامیاب کر سکتا ہے، اور تمہاری سب چترائیوں کے باوجود وہ ناکام کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے پہلے ترجمہ سن لیجئے گا، پھر بات بتاؤں گا، اور بہت ہی زیادہ کام کی بات ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی اس دن تم کو جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے ارادے اور حکم سے پہنچی۔ ترجمہ تو ہو گیا، اس کو میں اپنے الفاظ میں اپنے محاورے میں کہوں گا۔ اس دن جو تکلیف پہنچی وہ ہم نے جان بوجھ کے تمہیں وہ تکلیف پہنچائی۔ فبإذن اللہ کا مطلب بیان کر رہا ہوں میں، ہم نے چاہا کہ تمہیں یہ تکلیف پہنچے اس لیے یہ تکلیف پہنچا۔ ٹھیک ہے، تمہاری طرف سے چوک ہوئی، تو اگر ہم چاہتے تو تمہاری چوک کے باوجود تمہیں کامیاب کر دیتے، لیکن تمہاری طرف سے چوک ہوئی جس کا تقاضا ناکامی تھا، اور ہم نے بھی چاہا کہ ناکامی ہو، اس لیے ہم نے تمہیں ناکام کیا۔ یہ ہوا، لیکن ہمارے اس ناکام کرنے میں بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ میں سے کچھ بیان کرتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کو بھی جان لے، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو بھی جان لے۔ ایک تو ہے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ازل سے لے کر ابد تک، ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک کا ہے، اور ایک وہ کہ جب دنیا میں کوئی چیز ظاہر ہو، دنیا میں کوئی چیز واقع ہو، اس کے وقوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے۔ تو عملی طور پر کون کون منافق ہیں اور کون کون مومن ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا، اور اس کی تمہیں ضرورت تھی کہ مومنین اور منافقین کا امتیاز ہو جاوے، الگ الگ ہو جاویں، معلوم ہو جاویں کہ کون منافق ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کی حرکتیں کیا ہیں، اور معلوم ہو جاوے کہ منافقین کہا میں نے پہلے یا مومن کہا؟ منافق، ہاں مومن کہا، تاکہ معلوم ہو جاوے کہ مومن کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کی باتیں کیسی ہیں، اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ منافق کون ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی حرکتیں کیا کیا ہیں، اور اس بات سب پر ظاہر ہو جاوے، اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے، اور اس کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہیں، خود تمہیں ہے۔ ایک اب آگے
ان لوگوں کی حرکتیں بیان کر رہے ہیں، منافقین کی حرکت بیان کرتے ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، منافقین کو کہا گیا کہ آئیے اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے، یا کم از کم اہل اسلام کا بچاؤ کیجئے، مدافعات کیجئے، بچاؤ کیجئے۔ اگر تم میدان جنگ میں آ کر آمنے سامنے نہیں لڑ سکتے تو اور دوسرے کام کرو۔ ان کو یہ کہا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، تو انہوں نے یوں کہا اگر ہم اس کو لڑنے کی مناسب جنگ سمجھتے، لڑنے کا موقع سمجھتے تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، لیکن یہ لڑنے کا موقع ہے ہی نہیں، تم نے تو حماقت کی، خام خواہ تم اتنی بڑی فوج سے ٹکرا گئے۔ وہ یوں کہتے تھے، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس کو لڑنے کا موقع سمجھتے اور جنگ کو مناسب سمجھتے تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ لیکن یہ بات بھی وہ صرف اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں ان کے کچھ اور ہے۔ دل میں ان کے کیا ہے؟ دل میں ان کے یہ ہے کہ ان کو دشمنوں کے حوالے کر کے تم پیچھے ہٹ جاؤ، تاکہ جانٹ مرے جب ٹھیک اور سانپ مرے جب ٹھیک، تاکہ وہ مکے والے ہی ان سے نمٹ لیں، ان کا خاتمہ کر دیں۔ یہ اسلام دشمنی، اللہ کے نبی سے دشمنی، اور کیا کہیے گا کہ مسلمانوں سے دشمنی، وہ ہے ان کے اندر۔ اس واسطے یہ میدان جنگ میں نہیں آئے اور تمہارا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ آئے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ منافقین کی حالت معلوم ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ آج کے دن، جس دن وہ یہ بات کر رہے ہیں، ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ لوگ آج کے دن، جس دن یہ بات کر رہے ہیں، ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نرم لہجہ استعمال کیا، وہ تو حقیقت میں کافر ہیں۔ یوں نہیں کہ وہ ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ایمان کے بھی کچھ قریب ہیں، کفر کے بھی کچھ قریب ہیں، لیکن کفر کے زیادہ قریب ہیں، ایمان کے تھوڑے قریب ہیں، نہیں، ایمان تو ہے ہی نہیں وہاں سے۔ لیکن اللہ نے نرم لہجہ استعمال کیا۔ وہ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ دشمنوں کے حوالے کر کے پیچھے ہٹ گئے تاکہ وہی ان سے نمٹ لیں، یہ تو تھی اصل میں دل میں بات، اس کو نہیں کہہ رہے تھے وہ۔ اللہ اس کو فرماتے ہیں، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے، اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، دلوں میں تو کچھ اور تھا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے، بلکہ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ ایک تو ان کی وہ بات تھی جو میں نے ابھی عرض کی آپ کو، آپ کے الفاظ میں، جو آپ کے محاورے میں جو آپ سمجھ سکیں، اور ایک دوسری بات اور سنو، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ میں پہلے اس کا تھوڑا مطلب سمجھاتا ہوں، پھر ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ منافقین میں سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے آئے تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول 300 کے ساتھ تقریباً واپس آ گیا تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ تھے ساتھ میں، اور ممکن ہے کہ یہ تو منافق اور ان کے نسبتی بھائی مومن، سچے مومن ہوں، یا ممکن ہے کہ ان کے منافق ہی لوگ ہوں، دونوں میں مطلب بیان کیے میں نے، پھر بعد میں بتا دوں گا کچھ اور۔ تو ان کے بارے، اور وہ لوگ وہاں شہید ہو گئے، تو ان کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ دیکھو ہم اپنے گھر بیٹھے، ہم بچ گئے۔
اگر وہ بھی ہمارا کہنا مان لیتے اور میدان جنگ میں نہ جاتے تو مارے نہ جاتے وہ یہ کہتے تھے. اب دیکھو ترجمہ سمجھ میں آئے گا. وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کو کہہ رہے تھے حالانکہ وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے, دیا اپنے بھائیوں کو کہہ رہے تھے, اس میں بھائی سے دونوں بھائی مراد ہو سکتے ہیں, یا تو منافقین ہم مشرب بھائی, یا وہ سچے مسلمان جو کسی بھی نسبت سے ان کے بھائی ہوں اور وہ شہید ہو گئے, ان کے بارے میں کہتے. اگر وہ ہمارا کہنا مان لیتے تو وہ قتل نہ ہوتے, شہید نہ ہوتے, یہ وہ کہتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں, اور اتنا بڑھیا جواب دیتے ہیں. ہاں, جس ان کی بات کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان بچا لی اپنے گھر بیٹھ کے. ہم میدان میں ہوتے تو ہم بھی مارے جاتے, اور اگر وہ گھر بیٹھ جاتے تو وہ بھی نہ مارے جاتے, وہی بچ جاتے ہماری طرح. اللہ تبارک قل, آپ اعلان فرما دیجئے, فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ, تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ. تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ تم کو گھر بیٹھنے سے کبھی موت ہی نہیں آئے گی. نہیں, وہ تو آئے گی. ہاں, اگر تم بڑے محفوظ بڑے مضبوط قلعے کے اندر بھی ہو اور موت آ جائے گی. یہ بات پوری ہو گئی. یہاں میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں اور اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا, چونکہ ان باتوں سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے, بڑی رہنمائی ملتی ہے اور وقت پر بڑا سکون ملتا ہے, اس لیے آپ تک یہ پہنچاتا ہوں. حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی ہے, بڑی پکی حدیث ہے. تم اپنا کام خوب مستعدی سے ہوشیاری سے کرو, اور اگر اس میں ناکامی ہو جاوے تو تم یوں مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. چونکہ اگر مگر یہ شیطان کے لیے راستہ کھول دیتا, دروازہ کھول دیتا ہے. یہ ہے. اب یہاں کیا ہونا چاہیے؟ ہاں, تو دیکھو وہ بات تو یاد رکھیو کہ ناکامی کی نسبت اپنی طرف کرو اور کامیابی کی نسبت اللہ کی طرف کرو, یہ تو یاد رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی تسلی کے واسطے اور بہت سارے فائدوں کے واسطے یوں بھی سوچ لیا کرو کہ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا, اللہ کو ایسا ہی منظور تھا. تو یہ ہمیں چین اور سکون بخشتا ہے, اور اللہ کی قدرت کو منواتا ہے یہ سوچنا, اور چین سکون بخشتا ہے. اور اگر آدمی یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, پھر وہ افسوس میں ہی گھلتا پگھلتا رہتا ہے, اور بس کہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے؟ خودکشی تک. کہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے؟ ڈپریشن تک. کہاں تک نوبت پہنچتی ہے؟ وہ ٹینشن تو ہو ہی جاتی ہے, وہ تو سبھی ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ جب اس پر یقین رکھے گا اور جب یہ سوچے گا تو پھر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں, ایک آیت شریفہ سنائی تھی مجھے, میں نے, آپ کو یاد ہوگی, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یہ جو بھی کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے. ہاں, کیوں؟ یہ جب یہ سوچو گے کہ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا, اور جو تم کو ملا اس پر تم اترانے نہ لگو. جب یوں سوچو گے کہ میری محنت کے سے نہیں اللہ کے فضل سے ملا تو پھر نہیں اتراؤ گے. میں نے آج الارم نے لگایا تھا, کئی منٹ ہوئے؟ اچھا چلو. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ڈائریکٹ
اور قیامت تک آنے والی پوری امت کو بلکہ تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی خوشخبری سناتے ہیں۔ ترجمے ہی سے بات سمجھ میں آ جاوے گی، پھر تھوڑی سی بات میں سمجھانے کے لیے کہوں گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی راہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، تو تم ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ یہ آگے بھی پڑھ دوں ابھی، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے سبب جو ان کے ساتھ ابھی شامل نہیں ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس بنا پر کہ نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے تو بالکل صاف صاف، اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی اللہ کے قانون کے اعتبار سے شہید ہوتے ہیں وہ عام مردوں کی طرح مردہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان سے الگ ایک شان کی زندگی رکھتے ہیں۔ دیکھو میں نے لفظ بولے، ابھی بات شاید سمجھ میں نہ آئی ہو۔ انسان کی روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے اور ہم اس کو مرنا کہہ دیتے ہیں، تو یہ جسم تو مردہ ہو گیا، اس میں تو حرکت نہیں رہی، روح نہیں رہی، جان نہیں رہی، لیکن وہ روح عالم برزخ میں منتقل ہو گئی، وہ زندہ ہے، اور وہاں جا کر اس کو وہاں کے مناسب ایک دوسرا جسم مل گیا، تو وہ بھی وہاں پر وہ زندہ ہے۔ اس کو عذاب ہوگا تو وہ عذاب کی تکلیف بھی محسوس کرے گا، اور اس کو اللہ کی طرف سے جو انعام اور نعمتیں ملے گی اس کی راحت اور خوشی بھی محسوس کرے گا۔ تو یوں کہو کہ ایک اعتبار سے تو سبھی زندہ ہوتے ہیں وہاں پر، تو اس میں شہیدوں کی کوئی خصوصیت نہیں، جو اپنی موت مرنے والا وہ بھی وہاں زندہ ہے، اور جو شہید ہوا وہ بھی وہاں زندہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کے بارے میں یوں کیوں فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے، وہ زندہ ہے، ان کو مردہ مت خیال کرو۔ دیکھو دوستو، اب آپ سمجھیں گے جو اپنی موت مرتا ہے اس کو بھی ایک زندگی ملتی ہے، اور جو شہید ہوتا ہے اس کو بھی ایک زندگی ملتی ہے، لیکن شہید کی زندگی وہ اور عام مردوں کی زندگی سے بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس کی حیات بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس واسطے گویا کہ وہ مرے ہی نہیں۔ اور اس کی وضاحت اس طرح پر ہے کہ شہید کو اللہ تبارک و تعالی فوراً مرتے ہی فوراً کچھ پرندوں پر ان کی روح کو سوار کر دیتے ہیں، پرندوں کے اوپر ان کی روح کو سوار کر دیتے ہیں، اور ان کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور وہ وہاں کی نعمتوں سے خوب لطف اٹھاتے ہیں، وہاں کی نعمتیں خوب کھاتے پیتے ہیں، اور یہ زندگی عام مردوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ بس وہ وہاں زندہ تو ہیں
اور ان کے ساتھ جو راحت کا سامان ہے اس کی وہ راحت بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی حیات ان کو نہیں ملتی. یہ مطلب ہے. اور رزق دیا جانے کا مطلب بھی آپ سمجھ میں آ گیا. پھر بات سنو. وہ مارے گئے، جنگ میں تکلیفیں اٹھائی، پھر نیزوں کی، تلواروں کی اور نہ معلوم کہے کی تکلیفیں اٹھائی، جھیلی برداشت کری، حتیٰ کہ ان کی روح نکل گئی. یہی نہیں، پیچھے بچوں کو یتیم کر گئے، بیوی کو بیوہ کر گئے، ماں باپ کو بے سہارا کر گئے. پتہ تو ان کو بھی ہے ان سب باتوں کا. یہ سب چیزیں دکھ دینے والی ہیں، تکلیف پہنچانے والی ہیں، لیکن وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرما دی ہیں تو وہ ان نعمتوں کی بنا پر خوش ہیں، اور ان کو ان تیروں کے، تلواروں کے، بموں کے اور دوسرے زخموں کا کوئی احساس نہیں ہے، اور اپنے مرنے کی ان کو کوئی تکلیف اور کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں ان کو بہت کچھ اچھا مل رہا ہے. یہ میں اس کو ایک حدیث سے سمجھاتا ہوں آپ کو، بڑی مزیدار ہے، رلانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. یہ ام ایمن کون تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، ان کو آزاد کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بنا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے گھر جاتے تھے تو ہم بھی اس کی تعمیل میں اور اس کی اتباع میں یہ کہو کہ اس سنت پر عمل کرنے کے واسطے چلو ام ایمن کے گھر چلتے ہیں. اللہ اکبر. ایک ایک چیز کی نقل، ایک ایک چیز پر عمل صحابہ کرام کیا کرتے تھے. یہ دونوں حضرات جب ام ایمن کے ہاں پہنچے تو ان دونوں کو دیکھ کر ام ایمن رونے لگی، اور بہت زیادہ رونے لگی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ام ایمن تو کیوں رو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں چھوڑ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں اس سے کہیں بہتر چیزیں عطا فرما دی ہیں، پھر غم کس بات کا؟ پھر کیوں غم کر رہی ہو؟ پھر کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں بس سمجھ ہو تو ایسی ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے چلے گئے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے درمیان میں موجود رہنے کی بنا پر جو خیر ہمیں ملتی تھی ہم اس سے محروم ہو گئے. کبھی جبریل آ رہا ہے، کبھی میکائیل آ رہا ہے، کبھی وحی آ رہی ہے، تو اس سے محروم ہو گئے، اس لیے میں رو رہی ہوں. تو بات اس میں مجھے یہ سنانا یہ تھا کہ ہر مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں جو کچھ ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے کہیں بہتر وہاں مل جائے گا. شہیدوں ان کے مرتبے کے اعتبار سے اور عام مومنین کو عام ان کے مرتبے کے اعتبار سے کہیں زیادہ مل جائے گا. ایک تو یہ فریقین بما آتاہم اللہ من فضل، اور جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں ابھی وہ مرے نہیں ہیں، ان کی وجہ سے بھی وہ بہت خوش رہتے ہیں. ان کی وجہ سے کیسے خوش رہتے ہیں؟ ہاں
ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے کی طرح میرا بیٹا بھی جہاد کر رہا ہے، میرے کی طرح میرا بھائی بھی جہاد کر رہا ہے، میرے کی طرح میرا بھائی بھی فلاں فلاں نیک کام کر رہا ہے، اور وہ خوش ہیں، ان کو بھی آتے ہی سب کچھ یہی ملے گا، ان کو بھی آتے ہی یہاں پر ایسا ایسا ملے گا، اس لیے خوش ہیں۔ ہاں، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اعمال کی ان کو خبر ہوتی رہتی ہے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں ہمارے اعمال کی ان کو خبر ہوتی رہتی ہے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو بھی، ہمارے بیٹوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، ہماری ماؤں کو بھی آتے یہاں پر سب کچھ یہی نعمتیں ملیں گی۔ اور جب ان کو اس کا الٹا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بھائی شراب میں، کباب میں، فلاں میں لگ گئے، تو ان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ ایک تو یہ کہ ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ ان کو بھی معلوم ہوئے گا کہ کیا کیا تکلیف، کیا کیا عذاب ہوتی ہے ان اعمال کی بنا پر، اس لیے پھر وہ اس سے رنجیدہ اور غمگین ہوتے ہیں۔ یہ ہے، یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس آیت شریفہ کا بھی مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم۔ ایک بات اب یاد دلا دوں میں آپ کو، ہر پیر اور ہر جمعرات کو امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے سے خوشی بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دکھ اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ خوشی کس پر ہوتی ہے؟ جب امتیوں کے نیک اعمال اور ان کی نیک اور اچھی جد و جہد اور محنتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور جب دوسرے حالات پیش ہوتے ہیں تو آپ رنجیدہ اور غمگین ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہفتے میں 2 مرتبہ تکلیف پہنچاتے، اب بھی وفات کے بعد ہفتے میں 2 مرتبہ ان کو تکلیف پہنچاتے۔ ہاں، یہ بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور سن لیجیے گا اس میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا بدلہ ضائع نہیں کرے گا۔ جی ہاں، جو عمل ہم کر رہے ہیں، کن حالات میں، کن مشکلات میں، اللہ سب جانتا ہے۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے نمازی کو نماز کی وجہ سے، داڑھی رکھنے والے کو داڑھی کی وجہ سے، روزہ رکھنے والے کو روزے کی وجہ سے، سچ بولنے والے کو سچ کی وجہ سے جو کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے، جو کچھ نقصان اسے برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جو سچ بولنے کا انعام ملے گا وہ تو ملے ہی گا، اس سچ بولنے کی وجہ سے جو نقصان اٹھایا ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا، اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس سچ بولنے کی وجہ سے جو تکلیف اٹھائی ہے اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ بس سب تمام نیک اعمال کی بنا پر جو دشواری، جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے، جو نقصان پہنچا، تو اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ ہاں، بس یہ باتیں یاد رہیں، عمل آسان ہو جاوے، زندگی آسان ہو جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔